رحمان ملک نے آپ کو فون کیا اور کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ عام سے رپورٹر کو فون کر کے یہ بولے کہ بھائی نکل لے، مارا جائے گا۔ افغانستان میں قید میں رہے، کیا واقعہ ہوا؟ 5 ماہ سے زیادہ عرصہ میں نے وہاں گزارا۔ 1 مہینے کے بعد کورٹ میں باقاعدہ کیس چلنا شروع ہوا تو وہاں پر انہوں نے مجھے سزا سنا دی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے آپ کو فون کیا اور کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے، ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ 2010 یا 11 کی بات ہے۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ کراچی میں حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ آپ لوگ سنتے تھے خبروں میں کہ یہاں بڑی مار دھاڑ ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ۔ اسی دوران ایک صحافی جیو نیوز کے رپورٹر ولی خان بابر کا مرڈر ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد بہت ہائپ بنی، بہت لوگ گرفتار ہوئے۔ ولی خان بابر کا مرڈر جب ہوا تو اس کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی ہونی تھی۔ ولی خان بابر ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، بہت ایک تعلق تھا اس کے ساتھ، تو میں اس کے جنازے میں جانا چاہتا تھا۔ تو میں گھر پہ تھا، میرے پاس ایک کال آئی، انون نمبر تھا میرے لیے، تو میں نے ریسیو کی تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ میں رحمان ملک بات کر رہا ہوں اور ہم نے کچھ لوگ پکڑے، ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ فوراً شہر چھوڑ دیں۔ آپ نے سوچا تو ہوگا کہ وزیر داخلہ سیکیورٹی دینے کی بجائے مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ شہر چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کسی ملک کا وزیر داخلہ سٹنگ منسٹر ایک عام سے رپورٹر کو فون کر کے یہ بولے کہ بھائی نکل لے، مارا جائے گا، تو سوچیں اس پہ کیا بیتے گی۔ تو ایک بہت عجیب سا معاملہ تھا میرے لیے کہ یار یہ کیسی خبر مجھے سنا رہے ہیں یہ رحمان ملک صاحب، آج کل ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت دے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے دفتر انفارم کیا، سلمان اقبال صاحب کو بتایا، مجھے انہوں نے آف ایئر کیا اور پھر میں فوراً اسلام آباد چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ میں نے وہاں گزارا اور پھر اس کے بعد میں یو کے چلا گیا، کوئی 1.5 سال میں نے وہاں پہ گزارا۔ تو وہ جو حالات تھے شہر کے، جس طرح سے قتل و غارت گری ہو رہی تھی، وہ اسی کی ایک کڑی تھی کہ اس کے بعد شاید میں ہدف پہ تھا، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس مرحلے سے اس نے مجھے نکال دیا۔ آپ 5 ماہ سے زائد افغانستان میں قید میں رہے، پھر وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو رہا کروایا، کیا واقعہ ہوا تھا؟ 2014 میں اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تھے، امن مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی تھی۔ اس وقت کا ترجمان تھا اور میڈیا کے مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتا تھا، مجھ سے بھی رابطہ تھا، تو اس نے کہا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کی کوریج ہونی چاہیے اور ہمارا موقف بھی سامنے آئے۔ تو میں اس کی کوریج کرنے کے لیے گیا، میں نے اپنے دفتر میں اجازت لی، حماد یوسف صاحب ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے، ان کو میں نے بتایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ سب کچھ محفوظ ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک رہے گا، سیف رہے گا۔ جانا مجھے تھا میکسیمم پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں وزیرستان، کرم ایجنسی یا خیبر ایجنسی اور اکزئی ایجنسی میں یہ سارے انٹرویوز ہوں گے، لیکن جب میں پشاور پہنچا اور ایئرپورٹ سے جب میں جانے لگا، 2 لوگ مجھے لینے آئے تھے، تو کھانا وانا کھا کے ہم لوگ نکلے خیبر ایجنسی کے راستے۔ جب ہم تورخم بارڈر کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں فون پہ رابطے کیے تو بتایا کہ یار وہ جن لوگوں کے مجھے انٹرویوز کرنے تھے وہ کچھ روز پہلے تک تو یہاں پر تھے، لیکن اب وہ دوبارہ، کیونکہ ان دنوں یہ دونوں طرف آتے جاتے تھے، ضرب عضب اس وقت نہیں ہوا تھا آپریشن بڑا، تو وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار مجھے جانا چاہیے۔ ایک صحافی بنیادی طور پر جو خبر کی لالچ ہوتی ہے نا، ہمارا کام تو یہ بڑی خبر، بریکنگ نیوز، مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ دنوں بعد میں خود بریکنگ نیوز بننے والا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں یار چلتے ہیں۔ مجھے آفس کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، پاسپورٹ نہیں تھا، ویزا نہیں تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا تورخم بارڈر پر اگر آپ اس وقت، اب تو کچھ سختی ہو گئی ہے، کھڑے ہوں، ہزاروں بندہ وہاں سے آتا ہے، ہزاروں لوگ یہاں سے جاتے ہیں، کوئی پوچھ پاچھ نہیں تھی اس وقت، تو انہی میں بھی نکل گیا، میں وہاں چلا گیا۔ میں ایک لمبے سفر کے بعد میں پہنچا، وہاں میرا استقبال ہوا اور پھر میں کوئی 4-5 دن میں وہیں نے جو ایک میڈیا سینٹر بنایا ہوا
کا وہاں پہ رہا، تو وہاں میرے دن گزرے، بہت ساری چیزیں، انٹرویوز ہوئیں. پھر وہاں سے مجھے اگلے مرحلے میں دیگر ان کی لیڈرشپ کے انٹرویوز کے لیے جانا تھا. تو وہاں جاتے ہوئے پھر یہ ہوا کہ مجھے مخبری ہو گئی ہوگی. تو NDS جو سابق افغان گورنمنٹ تھی، ان کا خفیہ ادارہ تھا، اس کے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے پھر مجھے گرفتار کر لیا اور پھر اپنے سیل میں لے گئے. کوئی 14-15 دن مجھے لاپتہ رکھا، اور پھر اس کے بعد مجھے ننگرہار افغانستان کا صوبہ ہے، ہمارے پاکستان کے بارڈر سے متصل ہے، اس کا بڑا مشہور شہر ہے تاریخی جلال آباد، اس کی جیل میں پھر میں باقی کوئی تقریباً 5 ماہ سے زیادہ عرصہ میں نے وہاں گزارا. کیسے گزرے یہ اتنے ماہ، کیسے گزرے وہاں پہ؟ کوئی تشدد ہوا، کچھ پوچھتے تھے، کچھ کہتے تھے، یا تنہائی میں بس وقت گزرتا گیا؟ وقت صرف یہ سوچتے ہوئے گزرا کہ یہاں سے باہر کب نکلوں گا. جب کیا آپ ماحول تھا اندر؟ جیل میں ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایک چیز سوچتے ہیں. آپ کبھی قیدیوں کے چہرے دیکھیں نا، ان پہ بڑی وحشت ٹپکتی ہے، زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری بھی نہیں تھی. اور ہر چیز میں دیکھیں، میں ان کے پاس رہا تقریباً 5 مہینے سے زیادہ. NDS کے پاس بھی رہا، پھر جیل میں بھی رہا، ان کے پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگ. اب میں ہمدردی لینے کے لیے بولوں کہ بڑا مارا پیٹا، تشدد کیا، الٹا لٹکایا، تو یہ بددیانتی ہوگی. تو مجھے انہوں نے بالکل نہیں مارا، نہ میرے ساتھ کوئی انہوں نے کوئی بہت بدتمیزی کی. انویسٹیگیٹ کیا مجھے، سوالات پوچھے پراپر. غصہ بہت تھے، اور جو پاکستان کے حوالے سے ان کی ایک پالیسی ہے، نفرت کا ایک معاملہ ہے، وہ بھی تھا. لیکن مجھ سے انہوں نے کوئی بہت بدتمیزی نہیں کی، مار پیٹ نہیں کی. اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ صحافی تو میں تھا بھی، پھر میرے لاپتہ ہوتی پاکستان میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں، اس پر بات ہونا شروع ہو گئی تھی. تو ان کو جب انہوں نے مجھے 14-15 دن اپنے سیل میں رکھا، جہاں لاپتہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، تو اس دوران ان کو کنوے ہو چکا تھا کہ میں ہوں صحافی، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو پھر جیل میں رہتے ہوئے وہ اس کے اپنے ایک معمولات ہوتے ہیں، جیل کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے. یعنی آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، آپ کسی کے کہنے پہ اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. کب پتہ چلا، کس وقت پتہ چلا کہ میری رہائی ہو رہی ہے؟ کیسے؟ اچھا، رہائی کے معاملے میں میرے ساتھ بڑے ہاتھ ہوئے وہاں پہ. یعنی میری امیدیں اتنی بار ٹوٹیں کہ میں جب آخری بار میں فائنلی رہا ہو رہا تھا، تو مجھے اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا. یعنی وہ شیر آیا والی بات ہو گئی تھی. کیا ہوتا تھا؟ پتہ چلتا تھا رہا ہونے والے؟ اصل میں جب میں گرفتار ہوا اور اس کے جب جیل بھیج دیا گیا مجھے، تو جیل آپ کو پتہ ہے، جو اس ریجن کی ساری جیلیں، سب میں کرپشن پورے عروج پر ہے. فون کی سہولت تھی وہاں پہ، اور وہ جو وہاں کا عہدیدار تھا اسی کی نگرانی. میں نے کال کی، جب میں نے گھر بتایا تو گھر والوں نے، فیملی نے، میری وائف تھیں ثانیہ، انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سب پتہ ہے اور یہاں بات ہو گئی ہے. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ چھوٹ رہے ہیں. پھر میری پاکستانی کونسل جنرل سے وہاں رابطہ ہو گیا جلال آباد میں، تو انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا اور آپ 1 مہینے کے بعد رہا ہو رہے ہیں. میں بڑا ریلیکس ہو گیا کہ یار 15 دن وہاں گزار لی ہیں، ٹھیک ہے، 1 مہینہ یہاں گزاریں گے اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے. تو وہ 1 مہینے کے بعد ہوا یہ کہ 1 مہینے کے بعد کورٹ میں باقاعدہ کیس چلنا شروع ہوا، اور کیس چل رہا تھا. تو وہاں پر انہوں نے مجھے سزا سنا دی 4 سال کی. میں حیران ہو گیا. میں نے کونسل جنرل سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے میں رہا ہو رہا ہوں، اور انہوں نے تو مجھے سزا سنا دی ان کی عدالت نے، قاضی صاحب نے. انہوں نے کہا نہیں یار، ہماری بات ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا، پھر پتہ چلا، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، انہوں نے تو کہا تھا رہا کر رہے ہیں. پھر وہ سلسلہ ظاہر سی بات ہے، اب جیل آپ سزا ہو گئی ہے، پھر آپ اپیل کریں گے. پاکستانی حکومت نے وکیل دیا تھا مجھے، میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو ایک وکیل ہائر کیا حکومت پاکستان نے. وزیر اطلاعات تھے اس وقت پرویز رشید صاحب، وہ اس معاملے میں بہت زیادہ انوالو ہوئے اور انہوں نے بہت آگے بڑھ کر رول پلے کیا. اچھا، اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے پھر خبر ملی کہ بھائی میں عید پہ رہا ہو رہا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد میں عید پہ رہا ہو رہا ہوں. میں ایک بار پھر خوش ہو گیا کہ اب عید تو میری گھر میں ہے ہی ہے، اور مجھے بڑی یقین دہانیاں کرائی گئیں. اور بہت اب جب عید قریب آئی، یعنی یہ تھا کہ عید سے 2-3 دن 4 دن 5 دن پہلے میں چلا جاؤں گا، اس کا بھی پھر کچھ پتہ نہیں چلا. تو سلیم صافی صاحب بھی میرے معاملے میں پڑے، تو
تو یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار میں عید سے پہلے رہا ہو رہا ہوں، لیکن بات تب بھی نہیں بنی. انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. اس کے بعد تیسری بار پھر کوئی اس طرح کی ہلجل ہوئی تو پھر میں مایوس ہونا شروع ہوا. پھر یہ ہوا کہ کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور اپیل پہ ہم چلے گئے تھے، اور ہم بڑے پر امید تھے کہ اتنے عرصے میں جو ایک موو بن گئی ہے، پاکستان میں بات ہو رہی ہے، دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے، جو صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ اس معاملے میں آ گئی ہیں، تو میں بڑا پر امید تھا کہ اب کورٹ اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرے گی. کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ بھائی، پہلی کورٹ سے بولا آپ سب چھوڑیں، آپ یہ بتائیں اپنے جاسوسی والے جو دفعات تھی ان کا فیصلہ کیوں نہیں سنا ہے. انہوں نے کہا یہ بالکل ہم اس کو کالعدم کر رہے ہیں اور آپ نئے سرے سے اس کیس کو چلائیں اور آپ اس سزا کا تعین بھی کریں جاسوسی. یعنی کہ سزا مزید بڑھائی جائے. جی، جاسوسی کی وہاں سزا 25 سال زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 20 سال. اور تو آپ مایوس ہو گئے. ظاہر سی بات ہے. اب اس کے بعد سوچیں آپ رہائی کا سوچ رہے ہیں اور اتنی ساری مہم کے بعد یہ آپ کے ساتھ ہو جائے. تو میں دوبارہ وہاں بیٹھ گیا. اب جب میں وہاں بیٹھا تو میری یہ کیس کے فیصلے کے 2-3 دن کے بعد مجھ سے میرا رابطہ ہوا. ملالہ یوسفزئی کے والد ہیں ضیاء الدین یوسفزئی صاحب، ان کی کال آئی، ان سے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ 2-3 دن میں رہا ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار ان کو دیکھو، ادھر ابھی مجھے سزا ہوئی ہے اور یہ آگے سے مجھے بتا رہے ہیں کہ میں رہا ہو رہا ہوں. اور میرے ساتھ اتنی بار ہو چکا تھا کہ میں نے یہ تو بولا کہ ٹھیک ہے میں رہا ہو رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی امید نہیں تھی. لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ملالہ یوسفزئی نے رابطہ کیا. حامد کرزئی اس وقت افغانستان کے صدر تھے، اور یعنی کوششیں تو سب نے کی، میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ، لیکن ان سب کوششوں کے نتیجے میں جب ملالہ تک بات پہنچی اور پھر ملالہ یوسفزئی نے بات کی تو پھر فائنلی حامد کرزئی نے میری رہائی کا فیصلہ کیا. تو یعنی کہ آپ کی رہائی کا سبب ملالہ یوسفزئی بنی. جی، میں کہہ سکتا ہوں کہ ملالہ یوسفزئی کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ حامد کرزئی حکومت پاکستان کی صحافتی تنظیموں کی سب کی بات مسترد کر چکے تھے، لیکن قبائلی صحافیوں کا، پاکستان کے قبائلی صحافیوں کا ایک وفد بھی ان سے ملا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا، اور اس کے بعد پھر ملالہ یوسفزئی نے بات کی تو پھر یہ ہوا کہ میری رہائی ممکن ہوئی. ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ کراچی کی سڑکوں پہ فائرنگ ہوئی اور کچھ فائر بالکل آپ کے پاس سے گزرے، آپ کے جسم کو چھو کے بھی گزرے. کیا ہوا تھا؟ کیا حالات تھے؟ کراچی میں وہ بڑے خوفناک دن تھے. یہ فائرنگ تو ہر جگہ ہوتی تھی، لیکن 2 مقامات پر جو براہ راست میں فائرنگ کی زد میں آئے اور اللہ پاک نے بچائے. ایک کٹی پہاڑی کا علاقہ ہے، بڑا مشہور نام آپ نے سنا ہوگا. یہاں پر مختلف لسانی نسلی گروہ ایک دوسرے سے متصادم ہوتے تھے. تو وہاں اوپر چوکیاں بنی ہوئی تھیں اور وہ چوکیاں خالی تھیں اور ان چوکیوں میں لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے تھے. تو وہاں سے ہم کوئی فوٹیج وغیرہ بنانے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر فائرنگ ہوئی نیچے سے اور گولیوں کے برس چلے، اور میں اس میں نیچے سے کرالنگ کرتا ہوا وہاں سے نکلا کیونکہ وہ جگہ خالی تھی. دوسرا معاملہ ہوا تھا کہ کراچی میں کسی طرح کا احتجاج تھا، اور یہ بات ہے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور ناموس رسالت کے معاملے پہ کوئی احتجاج تھا، اور اس میں یہ ہوا کراچی میں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، بینکوں کو بھی آگ لگائی گئی، سنیما گھر بھی جلے. تو وہاں اس موقع پر یہ کے پی ٹی جو کماڑی کی طرف آپ جاتے ہیں، وہاں پر براہ راست کچھ لڑکے تھے، انہوں نے فائرنگ کی، اور وہ گولیاں، اتنا خوفناک معاملہ تھا کہ ہم کے پی ٹی کے گیٹ کے پاس تھے اور وہ جو پیچھے گرل تھیں وہ گولیاں اس میں لگ رہی تھیں اور وہ خول گر رہے تھے ہمارے. پھر ہم بیٹھے اور جان بچائے. میرے ساتھ اور بھی صحافی تھے. تو یہ 2 معاملات ہوئے. تیسرا معاملہ میرے ساتھ وہاں افغانستان میں ہوا. جب مجھے وہاں روکا انہوں نے، تو انہوں نے گن تان لی تھی. ایک ساتھ آپ یوں سمجھ لیں، فلمی منظر نہیں ہوتا ہے، برج تھا، لال پورہ برج، اس پہ رکے ہوئے، بیچ پہ ہمیں روکا ہوا ہے، دونوں طرف انہوں نے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں اور ہر طرف سے گنے جو ہے نا وہ سر کا نشانہ لیا ہوا ہے. یہ وہ مرحلہ تھا جب میں نے کلمہ پڑھ لیا. میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، زندگی کا اختتام ادھر ہی ہے. لیکن وہ مرحلہ بھی گزر گیا، اللہ نے خیر کی.